آواز میں درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق اللہ العظیم. کیا وصف میں بیان کروں گا حسین کا. کیا وصف میں بیان کروں گا حسین کا. کوئی بیان نہ کر سکا رتبہ حسین کا. ہو کر شہید دے گئے دی کو نہیں بسار. ہو کر شہید دے گئے دی کو نہیں بسار. پختہ تھا اپنے دین سے رشتہ حسین کا. دین رسول پاک بچانے کے واسطے دین رسول پاک بچانے کے واسطے نکلا تھا اپنے گھر سے گھرانہ حسین کا. صدق اللہ العظیم. وصدق رسولہ النبی الکریم. بہت ہی قابل صد احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور
میری پردنشین ماؤں اور بہنوں، عورتیں ہیں نا سن رہی ہیں، میری پردنشین ماؤں اور بہنوں، یہ جو اسلامی سال کا مہینہ ہے محرم الحرام، کیا ہے؟ محرم الحرام۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں مفتی صاحب اس کا نام حرام کیوں ہے؟ نہیں سمجھتے۔ میں کچھ بیسک چیزیں بھی بتا دیتا ہوں تاکہ ایک مسلمان کو اتنا تو نالج ہونا چاہیے کہ اگر کسی ہندو بھائی سے وہ بات کریں تو تھوڑا بہت تو کچھ وہ بول سکے، اپنی ہسٹری، اپنی تاریخ بتا سکے۔ اور کل میں ایک ہندو پنڈت کا بیان سن رہا تھا، اب آپ بولیں گے اس کا کیسے کا بیان سن رہے تھے؟ کل میں ایک ہندو پنڈت کا بیان سن رہا تھا، اس کو بھی چینل پر لوں گا میں، قسم اللہ کی، اس نے حضرت حسین پر ایسا بیان کیا کہ ہم علماء سن کر دنگ رہ گئے۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ حسین، مسلمانوں، حسین، حضرت حسین صرف تمہاری جاگیر نہیں ہے۔ کیا کہا؟ حضرت حسین صرف تمہاری جاگیر نہیں ہے، حسین صداقت کا علم بردار تھا، حسین ظلم کو مٹانے کے لیے آیا تھا، حسین نے ظالم کے خلاف آواز اٹھائی۔ اور وہ پنڈت کہنے لگا کہ اگر آج بھی حسین کی تعلیم کو دنیا سمجھ لیں تو پھر دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا اور عام انسان کو ظالموں کا مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ خیر، ایک لمبی اچھی اس نے تقریر بیان کی۔ آپ نے اشعار سنا کہ میں نے حضرت حسین ہی کے اشعار پڑھا، تو حرام حرام بات یہاں سے میرے دماغ میں آئی۔ حرام کے معنی صرف اپن جو حرام بولتے وہ حرام نہیں، اپن بولتے نا یہ حرام، یہ حلال، یہ حرام، تو صرف وہ حرام معنی نہیں ہے۔ حرام کے معنی عربی میں ہوتے ہیں محترم، احترام والا۔ جیسا کعبۃ اللہ کے پاس میں جو مسجد ہے، معلوم اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد حرام۔ کیا کہتے ہیں؟ تو وہیں میں سے پاکستانی نے پوچھ ڈالا، اور مولانا صاحب یہ مسجد کا نام حرام ہے کیا اس طرح ہے؟ نہیں سمجھتے۔ تو حرام کے معنی عربی میں محترم کے بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ مہینہ جو ہے نا، یہ جو مہینہ ہے اسے محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ یا تو یہ بند کرو مجھے اس سے رات دن مائک کے پاس میں ہلو بس۔ تو یہ جو مہینہ ہے نا، یہ بھی اللہ کی نگاہ میں، رسول اللہ کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں، یہ جو مہینہ ہے، تھوڑا سا ہلکا بڑھاؤ، ہلکا سا بڑھاؤ، شریعت کی نگاہ میں بس یہ مہینہ بھی محترم ہے، احترام والا ہے۔ اور اسلامی مہینوں میں، اسلامی مہینے کتنے ہیں؟ ارے بولو نا، 11 نا؟ اسلامی مہینے کتنے ہیں؟ 12۔ اور قرآن میں صاف طور سے کہا گیا اربعۃ اشہر حرم، کہ 4 مہینے اسلامی مہینے میں، 4 مہینے ایسے ہیں کہ جو احترام والے مہینے۔ خیر میں بھی اس کی تفصیل نہیں کروں گا کیونکہ مجھے اصل مدے پر آنا ہے۔ تو 4 مہینے احترام والے ہیں، اور احترام والے ان مہینوں کا کمال کی بات یہ ہے کہ زمانہ کفر میں، زمانے جہالت میں، ہے نا، جب اسلام عام بھی نہیں ہوا تھا، اس زمانے میں بھی ان 4 مہینوں کا کافر بھی احترام کرتے تھے۔ اچھا، احترام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ چونگے بناتے تھے، کرتے کیا تھے؟
دہی چاول کیسا احترام کیسا کرتے تھے بھائی. میں تو سادے الفاظ میں سمجھا. احترام کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ان مہینوں میں وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے. سمجھ لیں آپ, جنگ و قتال نہیں کرتے تھے. اور ذی الحجہ کے مہینے میں, قربانی کے مہینے میں, ابھی تو بھگوا آتنکوادی جانوروں پر ٹرک پکڑ لیتے ہیں اور آتنک مچاتے ہیں. لیکن اس زمانے میں کافروں کو بھی یہ معلوم تھا کہ جو جانور ذبح ہونے کے لیے جا رہا ہے, قربانی کے لیے جا رہا ہے, تو اس جانور کے گلے میں کچھ ایسا ڈال دیا جاتا تھا جو اعلان ہوتا تھا کہ یہ اللہ کے نام پر ذبح ہونے والا جانور ہے. تو ان جانوروں کا بھی احترام کیا جاتا تھا. سمجھ رہے آپ؟ تو خیر, میں نے بتایا کہ اس مہینے کا نام بھی ہے محرم الحرام. ایک محرم کو میرا قرآن پور میں 10 دنوں تک کے پروگرام ہوتے ہیں, ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کو بلایا جاتا ہے. ایک محرم سے شروع ہوتے ہیں. تو ایک محرم کو پہلی بیٹنگ میری تھی, میں وہاں بیان کے لیے گیا. ہزاروں کی تعداد میں مسلم جوان تھے. تو بات وہاں سے جو جہاں سے شروع کیا وہیں سے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسلمانوں, سب سے پہلے تو اپنی تاریخ, اپنی ہسٹری کو جانو. میرے استاد محترم حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں الحسنی الندوی, جن کو اللہ نے یہ مقام دیا تھا کہ دعوت اللہ جن کے لیے کھولا جاتا تھا, وہ مولانا علی میاں ندوی کہتے تھے کہ جس قوم کو مٹانا ہو اس قوم سے اس کی تاریخ کو ختم کر دو, اس قوم کا مٹنا آسان ہو جائے. اور ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال, اپنی چال بھول گیا. ہمیں اپنی تاریخ نہیں معلوم. برا مطلب ہے نا, اگر کبھی اس میں سے کسی کہا جائے تاریخ کو چھوڑو, اس کو بولو کہ 12 مہینے سنا دے اسلامی, تو 2-3 مہینے تک کیسے چلے گا. بعد میں سورات آ جائے گا, بعد میں کہا جائے گا بیچ میں سورات جو مہینہ. ہم کو اسلامی 12 مہینوں کے نام ایمانداری سے یاد نہیں ہیں. لیکن کوا چلا ہنس کی چال آپ پوچھئے, جنوری سے شروع کروائیے تو نان اسٹاپ بغیر اسپیڈ بریکر کے کہاں روکے گا سیدھا. ہمارا بچہ بھی کے جی میں یاد ہو جاتے ہیں. غیروں کے مہینے اس کو کہاں یاد ہو جاتے ہیں, کے جی میں یاد ہو جاتے ہیں. اور اپنے مہینے پی جی تک بھی یاد نہیں, پی جی ہو گئے پھر بھی اپنے مہینے یاد. تو اب دیکھیں, کوئی مقرر, کوئی عالم اس 35-30 منٹ میں ساری داستان کو بیان نہیں کر سکتا. اور میں آج قصہ یا کہانی بھی بیان کروں گا. جس کو قصہ کہانی پوری داستان سننا ہو تو میرے 3 سال میں 3 بیانات آ چکے ہیں. ہر محرم کے میں بیان کرتا ہوں. رات میں بھی میرا ایک بیان ہوا جو لائیو ہوا پوری دنیا میں. اس کا عنوان بھی تھا کہ محرم الحرام اور ہمارا عقیدہ. یعنی یہ کتنا پیارا مہینہ ہے اور ہم نے کتنے بولے عقیدے اس میں بنا لیے. سن لینا. پھر میرا ایک بیان ہے شہادت حسین, سن لینا. ایک میرا بیان ہے کربلا کا پیغام, کیوں ہوئی تھی کربلا, وہ پورا بیان ہے, اس کو ضرور سننا. اور علماء کرام کے بیانات کو سنا کرو, کتابوں کو پڑھا کرو. مسئلہ یہ ہے کہ پڑھے لکھوں کے گھروں میں بھی کتابیں موجود نہیں. ابھی تو آج کل مفتی گوگل ہوگا نا, مفتی گوگل گوگل سے پوچھ رہا ہوں. مسئلہ کس سے پوچھ رہا, ہیلو گوگل میں جنگلی ہوں یہ بتا. مفتی گوگل اتنے بچے ہے نا, ایسا منہ لگانے لکھتے نہیں آ رہا ہوں کو. چھوٹا بھیم, قوم جا رہی ہے پوری تباہی کی طرف, نسلیں جا رہی ہے تباہی کی طرف. اور یارو میں آج سے کہتا ہوں کہ محرم کا پورا واقعہ وقت نکال کر باقاعدہ ایسا شانت بیٹھ کر اپنے بیڈ روم میں علماء کے بیانات سننا, تاکہ ہم کو پتا چلے کہ ہماری اپنی ہسٹری کیا ہے. چلو بات اب یہاں سے میں شروع کر دوں گا. دیکھو قرآن پاک کی میں نے آیت
لَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس سے پہلے کا ٹکڑا جو میں نے پڑھا، اللہ کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اللہ کہتا ہے او میرے بندو جو میرے راستے میں مر گئے ہیں، جنہیں تم مرا ہوا کہتے ہو، میرے راستے میں جو مر گئے ہیں وہ شہید ہیں، اللہ کہتا ہے انہیں مردہ مت کہو، لا تقولوا اموات، ان لوگوں کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تم سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ کلیئر کہہ رہا ہے کہ جو میرے راستے میں شہید ہوئے ہیں، جو میرے دین کی خاطر شہید ہوئے ہیں، جو اسلام کی خاطر شہید ہوئے ہیں، جو ایمان کی خاطر شہید ہوئے ہیں، جو دین کو زندہ کرنے کے لیے میدان میں اترے اور شہید ہوئے ہیں، اللہ کہتا ہے ان کو مردہ مت کہو، لا تقولوا اموات، ان کو مردہ مت کہنا، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تم سمجھ نہیں سکتے۔ بلکہ ایک جگہ تو آیت میں اللہ یہ کہتا ہے بل ہم یرزقون، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، تم سمجھ نہیں سکتے، ہے نا؟ تو میں سادہ الفاظ میں جب اللہ کہہ رہا تم سمجھ نہیں سکتے تو کیا کیسے سمجھنا؟ اللہ کہہ رہا ہے زندہ ہیں، چاہے تمہارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ تو اسی لیے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ حسین اور حسین کے خاندان، نبی کے نواسوں اور ان کے خاندان کی شہادت پر ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، سینے پڑتے ہیں، یا حسین یا حسین، ہم نہیں تھے، ہم نہیں تو کہا گیا تھا تو جو لوگ ماتم کرتے ہیں، ہم ان سے بھی کہتے ہیں کہ شہید کو اللہ کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے، وہ مریض نے تو ماتم کر رہا گائے کے واسطے اور رو رہا گائے کے واسطے، ہے نا، اور سینے اور سر پیٹ رہا گائے کے واسطے۔ اللہ کہتا ہے جو میرے دین کے لیے میدان میں اترے اور شہید ہو گئے ہیں، جن کو تم مردہ کہتے ہیں، مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہیں۔ اور علامہ اقبال پھر کہتے ہیں کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم زندہ و جاوید کا ماتم، اور وہ زندہ ہے نا، وہ تو رونا کیسا؟ اور ان کی پوری قربانیاں دین کی خاطر ہے۔ تو اب یہ جو میری بہنیں بھی یہاں پر بیٹھی ہے، میں میری بہنوں سے بھی کہوں گا کہ محرم الحرام کا مہینہ، مسلمانوں اپنی تاریخ پر، اپنے مہینوں پر غور کرو تو آپ کو پتا چلے گا۔ اسلامی سال کے مہینے بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس میں بھی کچھ بڑا پیغام ہے۔ اسلامی مہینہ آخری کون سا ہے؟ ذی الحجہ، اور پہلا مہینہ محرم۔ اب ذرا غور کرو، ذی الحجہ میں کیا ہے؟ قربانی۔ ذی الحجہ میں کیا ہے؟ قربانی، کہ ایک محبوب اپنے محبوب کے اشارے پر، خواب کے اشارے پر، ایک محبوب اپنے محبوب کے اشارے پر اپنی محبوب چیز کو قربان کرنے کے لیے خوشی کے ساتھ تیار ہو گیا۔ پھر اللہ کو ان محبوبوں کی ادائیں اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں پر قربانی کو واجب کر دیا۔ محبوبوں کی ادائیں بھی پسند آتی ہے نا، اور پھر محبوب کی یاد میں کچھ نہ کچھ باقی بھی رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ دنیا کی سڑی محبت نے تاج محل بنوایا، بولو بنایا نا بھائی، دنیا کی سڑی محبت نے کیا بنوایا؟ تاج محل بنوایا۔ تو اللہ کو جن سے محبت ہے، اللہ ان کی یادگار باقی رکھے گا نا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ وہ میرا ابراہیم میرا یار، وہ میرا اسماعیل میرا محبوب، وہ میری نیک بندی ہاجرہ۔ اللہ کو ان تمام محبوبوں کی ادائیں اتنی پسند آئیں کہ کہہ دیا حاجیوں سے، عمرہ کرنے والوں سے بھی، کہ جب تک کہ تو صفا اور مروہ ان پہاڑیوں پر 7 راؤنڈ نہیں لگائے گا، میری اس نیک بندی ہاجرہ کی اداؤں پر عمل نہیں کرے گا، تیرا حج مکمل۔
یاد رکھا نا آدم کو اللہ نے؟ بولو ہاں. پھر کہہ دیا حاجیوں سے کہ وہ میرے یار ابراہیم میرا دوست ہے، وہ میرا فرینڈ جگری ہے، میں نے بہت آزمایا اس کو، اور آزماتا میں دوستوں کو لچو لفنگوں کو نہیں. اور لچا لفنگ میں کیا سوچتا ہو؟ اپن تو ایک دم نیک ہے نا، اپنے سر میں بھی درد، آج تک کے یار کے سر میں بھی درد، تیرے سر میں بھی درد بھی ہوا تو بعض اللہ والے کہتے ہیں کہ تو تلاش کر کہ کیوں نہیں ہو رہا ہے نا. اللہ دیکھو اتنا کھلے سان کے ایسے کیوں چھوڑ رہا؟ وہ اچھی بات نہیں ہے کھلے سان کے رہنا. اللہ کہتا ہے میرا اصول ہے کہ میں میرے دوستوں کو ہر طرح سے ٹھوک بجا کر دیکھتا ہوں نا کہ بات تو نہیں جائے گا، بل بلائیں گا تو نہیں، بھملائیں گا تو اپن کو جلدی بھملائے گا ہے نا. عورتوں کو میں نے سنا روتے روتے کہتی عورتیں میرے پیار کو سنی، اگر بیٹا مر گیا ارے باپ رے، اللہ نے کو میچ ملی تھی، میں اتنے 5 وقت کی نمازی ہے نا. اور کیسا اللہ نے کو بار بار آزما رہا کیوں؟ اور ادھر 2 نمبری مرد بھی بڑا خوش ہوگا. دیکھو یار کو آج تک کے ناخن میں بھی درد، نک میں بھی کیا ہوتا ہے اس کو. تو تیری مثال فرعون کی جیسی ہے، کیونکہ فرعون سب سے بڑا کرمنل تھا، مجرم تھا، اتنا بڑا مجرم تھا کہ دھرتی پر وہ اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھا تھا. تو کتنی پڑھنے والا اس کو ذرا بولو نا. لیکن نہیں پڑھی، پوری زندگی نہیں پڑھی. تاریخ میں لکھا ہے کہ فرعون سب سے بڑا مجرم اللہ کا، لیکن زندگی پر اس کے سر میں بھی درد اللہ نے نہیں دیا. اتنا آرام سے رکھا بیٹا تو چین سے رہے. دیکھو آخر میں تو کبھی کبھی اپن جیسے لچے اپن کے خوش بھی ہوتے، نماز نہیں بھی پڑھ رہے، اللہ کا شکر ہے اپن نیک ہے نا، اپن نے کسی کا دبائے نہیں، نیک ہے اس لیے اپنے اوپر مصیبت آتی بھی نہیں. اور سب سے زیادہ مصیبتیں کس پر آئی؟ نبی پر آئی. نبی کہتے ہیں کہ دنیا میں مجھ سے زیادہ مصیبتیں تو اللہ آزماتا ہے. تو حسین میں جو خاندان تھا وہ کس کا خاندان؟ ارے بولو نواسے کس کے؟ اور اتنے پیارے نواسے کہ جن کا اعلان دنیا میں کیا جا رہا ہے سیدہ شباب اہل جنہ کہ حسن حسین جنت میں جوانوں کے سردار ہوں گے. اور پھر گھرانہ کتنا پیارا کہ حسن حسین کے بارے میں اللہ کہہ رہا کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے. اور امی ان کی امی جان فاطمہ جنت کی عورتوں کی تو سرداری ایسی مل جائیں گی کیا؟ ارے بولو ٹھوک بجا کر. اب یہ محرم الحرام ذرا یاد کرو کہ ذی الحجہ میں بھی قربانی ہے. وہ مہینہ آپ کو پیغام دیتا ہے، آپ جب قربانی کر رہے تھے تو اس وقت دعا کی کیا تھی؟ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے اللہ تو نے حکم دے دیا کہ میرے یار ابراہیم کے ادا پر عمل کرنا، قربانی کرنا، لیکن تو نے یہ بھی پیغام دے دیا کہ میں جانور کے گلے پر چھری چلوا رہا ہوں. لیکن میرا مقصد صرف جانور ذبح کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا کہ جانور کو ذبح کرنا تو یہ دعا پڑھنا. اور اس دعا کے اندر یہ سندیش ہے کہ اے اللہ آج میں تیرے حکم پر جانور ذبح کر رہا ہوں، جانور ذبح کر رہا ہوں اور اعلان کر رہا ہوں کہ میری نماز ان صلاتی، میری نماز و نسکی اور میری قربانی و محیایا اور میرا جینا و مماتی اور میرا مرنا للہ رب العالمین، میرے مولا سب تیرے لیے ہے. آج میں جانور ذبح کر رہا ہوں، کل اگر میری جان کی ضرورت ہوگی دین کو، ایمان کو، اسلام کو، تو میں اپنی بھی جان کو اور اپنی اولاد کی جان کو بھی خوشی خوشی تیرے دین کے لیے ایسے ہی قربان کروں گا. یہ مقصد ہونا چاہیے کہ یہ جذبہ میرے اندر ہے. ورنہ زندگی بھر 90 سال کا 100 سال کا ہو کر رہا اور زندگی بھر قربانی کرتا رہا، لیکن یہ جذبہ شہادت کا پیدا نہیں ہوا تو پھر کیا مقصد ہوا؟ تو ذی الحجہ کا مہینہ بھی قربانی سکھاتا ہے. اور
محرم کا مہینہ بھی، یعنی دھیان کرو، تھوڑا سا غور کرو کہ تمہارے سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے، اور محرم میں بھی سب سے بڑی چیز کیا ہوگی کہ نواسے رسول نے، اہل بیت نے، نبی کے خاندان نے، نبی کے نواسوں نے، نبی کی گھر کی بیٹیوں نے، نبی کے گھر کی عورتوں نے، نبی کے گھر کے بچوں نے جان کو دین کے لیے، اسلام کے لیے قربان کر دیا، مگر ظالم کو سپورٹ نہیں کیا، سمرتھن نہیں۔ برہانپور میں جب ایک محرم کو میرا بیان ہوا تو پیپر والوں نے ہیڈ لائن یہی لگائی، کیا لائن لگائی؟ ہیڈ لائن میرے نام سے یہی لگی کہ شہادت حسین کا پیغام ہے مر جانا۔ شہادت کا پیغام کیا ہے؟ حسین کی شہادت کو بیان کر دینا، تو حسین کی شہادت کا سندیش یہ ہے، حسین کی شہادت کا پیغام یہ ہے کہ شہید ہونا، مر جانا، مگر کسی بھی حال میں ظالم کا سمرتھن۔ ارے بولو، اس کو لیٹسٹ اسٹائل میں سمرتھن بولیں گے نا، ہے نا؟ کیا بولیں گے؟ سپورٹ بولیں گے نا، ہے نا؟ یہاں تو ایسا رہا کہ اگر ظالم ہے، سمجھے، اور صرف وہ اپنے دھندے سے ہی چلنے دے رہا، نہیں رے بھائی ہمارے گاؤں کے لیے بہت اچھا ہے، بھلے وہ ظالم پارٹی سے کھان دے رہا نا، ہم دے رہا، چلنے دے رہا، ہمیں کوئی ٹینشن۔ باقی ظالم کے پلان کیا ہے، ظالم کے منصوبے کیا ہے، دین کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے، شریعت کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے، یہ ہمارے دھیان میں کبھی نہیں آتا۔ اور حسین کی شہادت کا پیغام یہ تھا کہ شہید ہو جانا، مر جانا، اپنے آپ کو ختم کر دینا، اگر وقت پڑا تو بچوں سے لے کر بڑوں تک، مردوں سے لے کر عورتوں تک، تمام کے تمام کو شہید کر دینا، مگر کسی بھی حال میں ظالم کا سپورٹ اور سمرتھن نہیں کرنا۔ پڑھو ذرا پورا واقعہ۔ امام حسین سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ چاہو تو خاموش یہاں سے چلے جاؤ، نانا کے گاؤں مدینہ پورے خاندان کو لے کر چلے جاؤ، ہے نا، خاموش چلے جاؤ، مدینہ چھوڑ دیا جائے گا، ہے نا۔ اب حضرت حسین چاہتے تو اپنے بچوں کو، اپنے پورے خاندان کو لے کر خاموشی میں نکل جاتے تھے، اپنی جان بچا لیتے تھے، لیکن حسین نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، اگر ظالم کو میں امیر بنتے دیکھ رہا ہوں، خلیفہ بنتے دیکھ رہا ہوں، مسلمانوں کا بادشاہ بنتے دیکھ رہا ہوں، امیر المومنین بنتے دیکھ رہا ہوں، اور ظالم کہتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، یعنی اس کو میں اپنا مسلمانوں کا خلیفہ مان لوں۔ اگر حسین خاموش رہ بھی گیا اور مدینہ چلا گیا تو حسین کل قیامت کے دن نانا کو کیا منہ دکھائے گا؟ نانا کو ارے بولو کیا منہ دکھائے گا؟ تو پورا کے پورا خاندان کیوں شہید ہو گیا، مگر ظالم کی بیعت کو قبول نہیں کیا۔ قسم خدا کی کھا کر کہہ رہا ہوں کہ وقت کم ہوتا ہے جمعے کا، کہ میں نے بالکل کھل کر یہ کہا کہ آج بھی اگر مسلمان محرم کے اصل پیغام کو سمجھ لیں تو اس کے لیے میدان میں اترنا آسان ہے۔ اچھا، وہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شاید یہ کہا تھا نا کہ حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں ہو گئی، یعنی جو حقیقت تھی، جو فیکٹ تھا، جو سچائی تھی، وہ سائڈ میں رہ گئی، جو کھینچنی وہ آ گئی۔ یعنی محرم کا پیغام کچھ اور تھا، محرم میں کرنا کچھ اور تھا۔ وہاں حسین تڑپ رہے ہیں، حسین کے بچے، خاندان کے لوگ پانی کے قطرے قطرے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ان پاگلوں کے دماغ میں کسی نے ڈال دیا کہ حسین کو پانی نہیں ملا تھا، اس لیے آج تو سبیل بانٹ۔ ارے تیرے کو حسین سے محبت ہے تو اس دن تو بھی تڑپنا تھوڑا تھا، روزہ رکھنا، روزہ اور 10 محرم کا روزہ شریعت میں ہے، کیا ہے؟ اور محرم کا روزہ، یہ بھی سن لو، محرم کے روزہ اتنی اہمیت رکھتا ہے، میری بہنوں خاص طور سے سننا، کہ محرم کے روزے اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم کے روزے کیا تھے؟ فرض تھے، یعنی کتنی اہمیت ہوگی ان کی۔
اور جب رمضان کے روزے ایک مہینے کے فرض ہوئے تو ان روزوں کی فرضیت ختم ہوئی مگر اہمیت ختم. ارے بولو. اچھا کمال کی بات، صحابہ نے کبھی محرم کا روزہ نہیں چھوڑا، نبی نے روزہ نہیں چھوڑا. کیوں؟ نبی مدینہ آ رہے ہیں، پہلے ایک روزہ رکھتے تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ یہودی بھی اس دن کیا کرتے ہیں، ارے بولو، روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو نبی نے ایک جملہ کہا صحابہ کو کہ یارو غور سے سننا، بتا رہے تو سنیں گے کچھ سمجھیں گے کتنا آئے جا کے بولیں گے. تو نبی نے کہا کہ یارو یہودی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا، کیونکہ کیا کرو 10 محرم کا اس دن کی، اگر صرف اس دن کیا کیا ہوا اتنا ہی بیان کرنے جاؤ تو 1 گھنٹہ ہوگا. صرف اشارہ کرو کہ 10 محرم بڑا پاکیزہ دن، صحابہ اور نبی روزہ رکھتے تھے. اور جب پتہ چلا کہ یہودی بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے تو نبی نے ایک جملہ کہا کہ روزے میں بھی ان کا نہ ہمارا عمل ایک جیسا نہیں ہونا. صحابہ نے پوچھا کہ حضور کیا کرنا؟ تو بولے وہ ایک روزہ رکھتے اپن 2 رکھے. اب یہ جملہ سنو ذرا، یہ جملے پر میرے دماغ میں کیا بات ہے کہ اچھے کام میں بھی یہودیوں کا وروध ہے. اب روزہ اچھا کام ہے لیکن ان کا نا اپنا عمل ایک جیسا نہیں دکھنے کو نا. تو حضور نے کہا وہ ایک روزہ رکھتے اپن تو. حالانکہ جب میں چھوٹا تھا تو اپنی دادا دادیا خالہ تو میری خالہ بولتی تھی کہ ایک دن رکھنا، کیوں ہے ایک بھٹکتے پھرتا، 2 رکھنا. پھر دونوں جوڑ میں بٹکے گے نا، مطلب جوڑ ہو جائے گا نا بھٹکنے کو، مطلب بھٹکنے کو ایک ساتھی ہونا نا، جیسے نالے پہ بیٹھنے کو 2-3 ہونا، اکیلے اچھا نہیں لگتا نا بیٹھنا. کیوں؟ اپنے یہاں کا مرین ڈرائیو ہے نا، بیٹھے رہتے 2 بجے تک کے. میں کبھی بیان کر کے لوٹوں کہیں سے 2-3 بجے رات میں ماشاء اللہ مرین ڈرائیو پر بیٹھے ہوئے، بھینی بھینی خوشبوئیں آ رہی ہوئے بیٹھے. کیا ان جوانوں سے امید رکھیں گے؟ شہادت کی تمنا کی بھی امید رکھیں گے. تو اب نبی نے کہا کہ 2 روزے رکھنا، 9-10 یا پھر 10-11. تو نبی تو اس دن روزہ رکھوا رہے ہیں. کیوں؟ نبی کے خاندان کو اس دن پانی کا قطرہ نصیب نہیں ہوا، پہلے سے بند، کیونکہ دشمنوں کا اسٹائل رہا ہے. یہ بھی سن لو، بہت پہلی بات دماغ آ گئی. دشمن کا اسٹائل رہا ہے کہ جب وہ ہارنے کے قریب رہتا ہے اور جب بلکھلا جاتا تو پھر کیا کرتا، وہ پانی بھی بند کر دیتا، کھانا بھی بند کر دیتا. اور اس کی زندہ مثال ابھی غزہ اور فلسطین میں دیکھنے کو ارے بولو مل رہی ہے. کل کی نیوز میں نے کھلا بولا، اور آج کی بھی سن لینا، میرا مولا کا کرم ہے، مصلی پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، دنیا کا یہ اکیلا چینل ایسا ہے جو اسرائیل کو لفظ آتنکوادی استعمال کرتا ہے. حالانکہ پچھلے مہینے میں پھر میرے چینل کو بین آ گیا تھا، لیکن اللہ کا شکر پھر 17 دن کے اندر واپس چینل کھل گیا. تیسری مرتبہ ہوا اور تیسری بار بھی کھل گیا، کیونکہ میں نے حماس کی جنگ کو بتایا. اور آج پھر میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ مجاہدین جیت رہے ہیں. یہ امتحان. اور آج بھی میں نے کہا کہ اسلامی ملکوں پر میں سب کو جملہ کہہ رہا ہوں. جب میں عمرے کے لیے گیا تو وہاں پر مجھے مدینہ میں بھی ٹوکا گیا، کیونکہ میں مدینہ سے خبریں دے رہا تھا. تو ایک چاہنے والے نے جو 45 سال سے مسجد نبوی میں بڑی وہ بڑے عہدے پر ہے، اس نے جملہ کہا، صاحب آپ یہاں پر ہے. مغرب کی نماز میں مجھے پکڑا گیا، صاحب آپ یہاں پر ہے اور آپ ابھی یہاں سے بھی خبریں دے رہے ہیں. اور میرا اسٹائل ہے کہ میں جس دن جہاں رہتا ہوں میں بولتا ہوں کہ آج میں یہاں پر ہے. اس لیے مجھ سے پولیس والوں نے بولے تھے کہ تم بتا کے جاتے نا، اس لیے چوری ہوئی تھی. کیونکہ میں روز بتا رہا تھا دبئی میں آج میں یہاں پر ہے، آج میں یہاں پر 29 تاریخ کو میں انڈیا پہنچوں گا تو برابر 29 تاریخ کو گیا ہوں. چور نے بولا ہوا ہے 29 تاریخ تک تو آپ کو بولتا ہوں. تو مغرب میں مجھے مسجد نبوی میں پکڑا گیا اور 45 سال سے جو ذمہ دار ہے انہوں نے کہا کہ صاحب ہم آپ کے بہت بڑے فین ہیں اور آپ کی خبریں سنتے ہیں. آپ نے ابھی فی الحال سعودی حکومت کی مطلب وہاں ایک واقعہ ہوا تھا، میں نے وہی حکومت کے خلاف بولا تو بولے ہاں بڑا خطرناک معاملہ
کریں گے؟ تو بولے یہ فوٹو اسکین کر لیں گے تو ایئرپورٹ پر بھی تکلیف آ سکتی ہے۔ دوسرے کہ خروج لگا دیں گے، خروج مینس عربی لفظ ہے ایگزٹ، یعنی اب دوبارہ آ نہیں سکتے، تو مطلب ایسا کریں گے تو ایسا نہیں کر سکتے، مطلب اور نبی میں 5 مرتبہ ہو گیا میرا، 5 مرتبہ میرا ہو گیا، اور فرض کتنے بار ہے؟ ارے بولو، لیکن جو بولنا ہے وہ بولو، یہی تو اصل شہادت ہے حسین کا پیغام ہے۔ آج غزہ اور فلسطین میں آپ دیکھیں کہ 9 مہینے سے یہ کمینے صرف اتنا ہی کہہ رہے تھے 32,000 36,000 38,000 شہید ہوئے ہیں، لیکن آج ایک رپورٹ میں آ گیا ہے کہ 1,86,000 کے قریب فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ اور میں نے آج بھی سخت جملے کہا کہ میں ڈھونڈتا ہوں ان بادشاہوں اور ان حکمرانوں پر جو اپنے آپ کو اسلامی ملک کے حکمران کہتے ہیں، اور یہ کمینے اب تک صرف بیان بازی کر رہے ہیں، کوئی بھی میدان میں آ کر فلسطین کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور میں نے کلیئر طور سے کہا کہ اللہ کی قسم 5 اسلامی ملک بھی اگر میدان میں اتر جائے تو دنیا کا امریکہ ہو یا دنیا کا کوئی سپر پاور ملک ہو، کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلائی کہ فلسطین اور غزہ تو کیا کسی بھی ملک کے کسی مسلمان پر حملہ کرے، اتنے پاور ہیں، مگر بزدلوں نے حسین کی شہادت کچھ پیغام دے رہی تھی، سکھا رہی تھی، اس کو بھول گئے۔ محرم میں اور ذی الحجہ میں ایک مقصد تھا اس کا، اس کو بھول گئے، اور جو نہیں تھا دین میں وہ کرنے لگ گئے۔ تعزیے نہیں تھے، تعزیے کر رہے، سواری نہیں تھی، اللہ کا شکر ہے ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ابھی بھی یہ ساری چیزیں باقی ہیں۔ میں ابھی 3 یا 4 سال پہلے میں بلڈانا بیان کرنے کے لیے جا رہا تھا، پہلو میں 7 محرم کچھ تو بھی تھی، پہلو میں ہم چائے پینے کے لیے رکے، اور اتفاق سے اس وقت میرا ڈرائیور شرما تھا، بمن پہلو میں رکے ہم نے، تو دیکھے 4-5 لوگ ایک دم ایسا پورے آنکھ کو لگائے رہے، مطلب بات بنے تھے۔ اب وہ ہم نے دیکھے، ڈرائیور نے بھی دیکھا، چائے پینے کے بعد میں واپس گاڑی میں بیٹھا اور ایجنڈا کی طرف بڑھے تو دھیرے سے، وہ شرما تھا بمن، تو دھیرے سے ڈرتے ڈرتے میرے کو ڈرائیور نے بولا سر یہ مہینے میں تم کو ایسا بننا پڑتا ہے، اور میں دیکھ رہا دیکھو۔ تو یہ کمینے کیا کر رہے ہیں؟ جنگلی، یہ جاہل اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں، دین کو بھی بدنام کر رہے ہیں، شریعت کو بھی بدنام کر رہے ہیں، حسین کی شہادت کا بھی مذاق بنا رہے ہیں، اور دین کی چھوی غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کل ایک ہندو بھائی کی میں نے ویڈیو سنا، اس سے وہ کہہ رہا تھا، ایک مسلمان کو کہہ رہا ہے کہ نا ہم میں نا تمہارے میں کیا فرق ہے، بتا کیا کرے گا، کہ وہ ہندو ہے، جو دکھے گا اس کو مارکیٹ میں، کیونکہ وہ تو مسجد میں آ کے دیکھ رہا نہیں، وہ کہاں دیکھ رہا؟ ارے بولو مارکیٹ میں، تو وہ ہندو مسلمان سے کہتا ہم میں تم میں فرق کیا ہے، ہم بھی بٹھاتے، بولو سر محمد تم بھی بٹھا رہے، ہم بھی اٹھا رہے، ارے بولو نا تم بھی اٹھا رہے، ہم دعا رہے، تم ہوشیار ہے، تم گھر کو واپس لے کے آ رہے، نہیں اتنی تو ہوشیاری، کیونکہ اس میں چاندی کا کلش رہتا نا، چاند کا اپن باولے تھوڑی نہیں بڑھوا رہے ہیں، اپنا مٹی کا تھوڑا رہتا، نہیں سمجھا، اپنا مٹی کا نہیں رہتا، اپنا کیا رہتا؟ چاندی کا کلش، چاندی کے کلش، کیا ہے فرق؟ تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ محرم کے پیارے مہینے میں ہم ایسی باولی حرکتیں کر رہے ہیں، ہم سے مطلب یہ مت سوچنا او بابا کیا باولی باتیں کر رہے ہیں، میں تو جان ہے، ہم تھوڑی کر لی، قوم آج بھی کر لی، اور اس کو سمجھانا آپ کی ہماری پڑھے لکھوں کی بڑی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ کوئی پڑھا لکھا یہ نہ سوچے کہ الحمدللہ ماشاءاللہ اب ان تو بہت اچھے ہیں، ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن اپنی ذمہ داری تو اچھا ہے نا، اس لیے تیری ذمہ داری ہے کہ جو پربتی میں گھوم 10 محرم کو نبی اور نبی کا خاندان اور صحابہ روزہ رکھ رہے ہیں، گھوم کے دیکھ تو 10 محرم کو کتنے مسلمانوں نے روزہ رکھا، اور اس دن مسلمان جاہل مسلمان روزہ رکھ نہیں رہا، نبی کہہ رہے روزہ رکھ، یہ روزہ رکھ نہیں رہا، الٹا خود شربت
شربت بنا رہا، لے بیٹا میں نے بھی رکھا تو بھی پی. تو یہ اسلام، ارے بولو بولو، یہ اسلام نہیں ہے. اللہ کے واسطے اسلام کو بدنام مت کرو. جو چیزیں غیروں میں تھی وہ چیزیں آج ہم میں آ گئی ہے. اور آخری جملہ عورتوں سے میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ زیادہ کر بولے چالے کھا چلتے نہیں سمجھا. سر کو معلوم نہیں تھا کیونکہ سر کو اچھا ہے نا، لیکن سر کی بیوی سر نہیں ہے نا، نہیں سمجھا. سر کی بیوی سر نہیں ہے، اس کو برابر جتنا کرنا ہے 7 بیویا 10 بیویا، نہیں سمجھے. وہ برابر اندر جو اس کو شرک کرنا ہے وہ کر رہی ہے. اور میرے یار آخر جملہ سن لو، آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ ہم گھر کے ماحول کو بھی شرک سے پاک کرنے کی کوشش کریں. ورنہ یہی بیوی کل اللہ کے دربار میں پکڑ لے گی کہ اللہ میری بہت مانتا تھا، جو کپڑا مانگو لا کے دے دیتا، 2000 کا مانگو 4000 کا، بہت محبت کرتا تھا، لیکن میرے بولے چالے اس نے کبھی روکا نہیں تھا. میں ناراض نہ ہو جاؤں اس نے مجھے کبھی سمجھایا نہیں تھا. تو آپ کی ہماری ذمہ داری ہے. بس میں دعا کے الفاظ کہہ رہا ہوں، سب نے زور سے آمین کہنا. اے اللہ اس قوم میں شہادت کا جذبہ پیدا ہو. بولو زور سے آمین. وہ مسجد عمر میں میرا ایک رمضان میں تھا، وہ غزوات پر میں نے بیان کیا تھا. ایک رمضان میں پورا مہینہ جنگوں پر، تو اتنے کمینے ہیں کہ 3-4 دن کے ریکارڈ بھی وہاں پہنچا دیا اس ٹریفک میں. جنگ بتا رہا سب جنگ کا. اب اس کی تو کیا ہو، اس کے ساتھ تم کیا بتا رہے؟ ارے مطلب ہے ہمارے جو باپ دادا نے لڑے وہ بتا رہا ہے، نہیں سمجھا. ارے غزوات جب تک کہ سنے گا نہیں، صحابہ کی قربانیاں سنے گا نہیں، احد میں کیا ہوا سنے گا نہیں، بدر میں کیا ہوا سنے گا نہیں، خندق میں کیا ہوا سنے گا نہیں، صحابہ نے کیسے اپنی دودھ پیتے بچوں کو شہید کر دیا وہ سنے گا نہیں، تو تب تک اس کے اندر شہادت کا جذبہ پیدا کیسا ہوگا؟ آج پوری دنیا کے اسلامی ملک اسلام کی اصل تعلیمات سے دور ہو گئے. تو آج علماء اہل سنت کی میں نے خبر لگایا، رضا اکیڈمی کی میں نے خبر لگایا کہ کل ممبئی میں رضا اکیڈمی کی جو میٹنگ ہوئی تو رضا اکیڈمی کے علماء نے یہ کہا کہ تمام اسلامی ملکوں کو چوڑیاں پہن لینی چاہیے، چوڑیاں پہن لینی چاہیے. تو بھائی میں تو یہ بات کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. ہمارا کام ہے آپ تک کے پیغام کو پہنچانا. شہادت کا جذبہ، آخری جملہ یہ بھی سن لو. حدیث کے جملے ہیں، کیا کروں؟ حدیث کے جملے ہیں کہ جس مومن میں شہادت کی تمنا نہ ہو اس کا ایمان مکمل نہیں. اب میں مسجد کی بات سنا رہا تو میں نے ایسی کہتے کہتے مطلب میں دعا کر رہا، سب نے آمین کہنا. تو جیسے میں نے بولا اے اللہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرما، کسی نے بھی بولا آمین تو جا وہ مولانا قبول ہو گئی تو پھر کچھ نہ کچھ لفڑے ہوں گے نا. مطلب شہید کب ہونا؟ جب کچھ تو لفڑے. ارے بولو نا، شہادت کی تمنا اگر دل میں نہ ہو تو حدیث کہتے میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی کہہ رہے کہ اگر ایمان والے میں شہادت کا جذبہ اور شہادت کی تمنا، بھلی زندگی میں کبھی ایک بھی جنگ لڑنے کا موقع، ارے بولو، لیکن شہادت کا ایک ہی راستہ تھوڑی ہے. اگر کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا نبی نے کہا وہ شہید ہے. اگر کوئی ڈوب کر مر گیا اچانک شہید ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خود جا کے مرا تو شہید ہے، کیونکہ ابھی مر رہے خود جا رہے کائے کے واسطے جا رہا ہے، وہاں پر پکنک منانے جا رہا. ابھی ایجنڈا سے یہ جو پہاڑیوں میں جو دبدبا دیتا وہاں سے خبریں آ رہی ہے. یہ جوانوں کو میں نصیحت کر رہا ہوں کہ 4-5 دوستوں کو لے کر وہ میرے جوانوں، تم کو نہیں معلوم کہ تمہارے ماں باپ کی محبت کتنی پریشان کرتی ہوگی. جب کسی کا جوان مر جاتا ہے نا، جب کسی باپ کا جوان ہوتا ہے، کسی ماں کا جوان بچہ مرتا ہے اور اس کا سارا چلا جاتا ہے، تو تم کو نہیں معلوم کہ ان ماں باپ کے دل پر کیا بیتتی ہے. تم پکنک منانے جا رہے، تم گاڑیوں کی ریس لگا رہے ہیں، تم رات کے 11 بجے کے بعد میں بلیٹ اور بڑی بڑی گاڑیوں سے ریس لگا رہے ہیں. بمبئی کی خبریں آ رہی کہ مر رہے ہیں.
ایسی موت شہادت کی موت نہیں جس کو تم خود دعوت دے رہے ہو. ہاں اچانک ڈوب کر مر گیا، شہید ہے میرے نبی نے کہا. اچانک آگ لگ گئی اور مر گیا، ارے بولو شہید ہے. تو شہادت کے کئی راستے ہیں اور شہادت کا بڑا مقام ہے. نبی نے فرمایا کہ شہید کا مقام وہ ہوتا ہے کہ زمین پر خون کا قطرہ ٹپکنے سے پہلے آسمانوں پر اس کی مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. جن حضرات نے سنتیں ادا نہیں کی ہے وہ سنتیں ادا کریں.